الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے پچھلے پروگرام میں ہم نے شرعی حکم قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں ذکر کیا تھا، اور وہ لے پالک بچے کے بارے میں تھا جس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کا نسب ہم بدلیں نہ بدلیں، باپ کا نام باپ کی طرف اس کو منسوب کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کے بارے میں تفصیلی طور پہ کلام ہوا۔ آج انشاءاللہ اخلاص کے بارے میں تھوڑی سی باتیں عرض کریں گے کہ اخلاص اختیار کرنا بھی شرعی احکام میں سے ایک حکم ہے اور بڑا بنیادی حکم ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا ہو یا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اسے صرف خالص اللہ کے لیے کرنا، اس میں کسی اور مخلوق کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو، کوئی اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، تو اس کا نام اخلاص ہوتا ہے۔ آپ کو جو ریگولر سننے والے ہیں شاید یاد ہوگا، اس پہ میں پہلے بھی کلام کر چکا ہوں، لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو بعض اوقات ہم کچھ سابقہ موضوع بھی کسی اور موضوع کے تحت لے لیتے ہیں، جیسے پہلے اس کو ویسے ہم نے لیا تھا کہ بھئی اخلاص بھی ایک موضوع ہے قرآن پاک میں، لیکن ابھی جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص شرعی احکام کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ابھی ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے۔ تو اخلاص اختیار کرنا یہ بھی شرعی احکام میں سے ایک حکم ہے، اور اتنا اہم ہے کہ اگر اس پر توجہ نہ کی جائے تو یا تو انسان کافر و مشرک ہو جاتا ہے، اور یا پھر پکا ریاکار کہلاتا ہے اور شرک خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر شرک جلی کا خوف نہیں ہے۔ شرک جلی مطلب اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر لینا، لیکن میں اپنی امت پر شرک خفی کے بارے میں ڈرتا ہوں، اور وہ ریاکاری ہے۔ یا سرکار نے مزید فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے، تو شرک خفی کہا گیا ہے اس کو۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معاذ اللہ عبادت کے لائق سمجھے، تو یہ شرک جلی، یہ اعلانیہ طور پہ شرک کرنا ہے کہ جی اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرا لیا گیا۔ اور ایک ہوتا ہے شرک خفی، یعنی چھپا ہوا پوشیدہ شرک، اور وہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک عمل سے اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم اس میں کسی اور کی رضا کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق بھی راضی ہو جائے۔ یہ بھی تو ایک طرح سے شرکت ہے، تو یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ لیکن فرق بس یہ ہوتا ہے کہ شرک جلی والا کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے، اور شرک خفی کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کے نام اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا، توبہ کرنا اس پہ واجب ہوگا، اور اگر اسی طرح مر جائے گا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو مستحق عذاب نار ہوگا۔ سورۃ البینہ میں دیکھیں آیت نمبر 5 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان اہل کتاب کو فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کریں، اور ہر باطل سے اعراض کرتے ہوئے، یعنی تمام باطل، حنفاء کا مطلب تمام باطل سے، غلط چیزوں سے اعراض کرتے ہوئے، ہٹتے ہوئے اپنے دین کو مخلص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ ہے صحیح دین، سیدھا دین یہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے، اہل کتاب کو بھی حکم دیا گیا۔ بعض اوقات آیت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص گروپ کے لیے ہوتی ہے، ایک خاص قبیلے کے لیے ہے، ایک خاص شخص کے لیے نازل ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا نزول خاص ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے، پھر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے وہ حکم ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اخلاص کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا کہ ہم سے بھی ایک طرح سے یہ خطاب ہے کہ تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لو، اور ہر باطل سے اعراض کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اب اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ عمل سے پہلے انسان تھوڑا سا غور کر لے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں،
اگر میں کچھ سوچ رہا ہوں تو کیوں، اگر میں بول رہا ہوں تو کیا اللہ کے لیے بول رہا ہوں یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے؟ جیسے کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ صرف پبلک کو متاثر کرنا مقصود ہے، جس نے میرا بیان رکھا ہے اس میلاد کمیٹی کو متاثر کرنا مقصود ہے تاکہ وہ آئندہ سال بھی مجھے بلائے۔ بعض اوقات انسان تبلیغ دین کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے، مقصود اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا احسان مانے بعد میں کہ آپ نے بہت پیارا سمجھایا تھا، میں تو گناہ سے باز آ گیا، میں تو عبادت کرنے لگا ہوں۔ یعنی تعریف جملے سننے کے لیے بعض اوقات انسان تبلیغ دین کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی طرح ریاکارانہ طور پہ کبھی نماز پڑھتے ہیں ہم، اس طرح کے اگر اکیلے نماز پڑھتے تو تیز نماز پڑھ لیتے، لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو بڑے خوش و خضوع سے آرام سے نماز پڑھیں گے اور عین اور حا کی آوازیں نکالیں گے تاکہ پتہ چلے گی تجوید آتی ہے حضرت کو۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات توجہ ہٹا کر مخلوق کی طرف اپنی توجہ لے جاتے ہیں اور اسے راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں سے کچھ دنیاوی فائدے حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ پھر شرک خفی میں آتا ہے اور اخلاص کے منافی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہر عمل پر توجہ کرنی چاہیے، میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر آپ چندہ دے رہے ہیں تو کیوں؟ یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ آپ اگر دیتے ہیں چندہ تو کوشش یہ کریں کہ چھپا کر دیں۔ اعلانیہ طور پہ دینے کی کیا حاجت ہے کہ ہم مسجد میں اپنا اعلان کروائیں باقاعدہ کہ میرے نام کے ساتھ بتایا جائے کہ جی میں نے کتنے ڈالر دیے، کتنے پاؤنڈ دیے، کتنے روپے دیے ہیں، کتنے دراہم دے دیے، کتنے دینار دے دیے، تو بعض اوقات یہ بھی شوق ہوتا ہے انسان کو کہ صرف میرا نام ہی پکارا جائے، حالانکہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کون کس کا نام پکارا جا رہا ہے، لیکن قریبی لوگ بس 10-5 جان لیں گے تو اسی سے ایک مزہ پیدا ہوتا ہے نفس کے اندر کہ چلو میرا نام تو پکارا گیا۔ تو واقعی شہرت میں ایک لذت تو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی بہت زیادہ نہیں تو چلو نام ہی پکار لیں، اسی سے ذرا مزہ آ جاتا ہے کہ حالانکہ اس میں کتنی بڑی شہرت ہے، کیا ہے اس میں کوئی بڑا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن بس وہ مزہ آتا ہے۔ تو یہ شہرت پسندی جو ہوتی ہے، نام و نمود کی خواہش، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور جب یہ خواہش دینی معاملات کے ذریعے، عبادات کے ذریعے پوری کی جائے کہ اس کو ہم کیش کر کے اور لوگوں سے عزت سمیٹے تو بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے کہ پھر عبادت کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر حدیث پاک دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، بڑی معروف حدیث پاک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کی طرف شمار کی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے تاکہ وہ اس کو حاصل کر لے، یا کسی عورت کی طرف ہے تاکہ اس سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت ادھر ہی متصور ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے، اور انما الاعمال بالنیات، یہ اکثر ہمارے علماء پہلے لے کر آتے ہیں کتاب لکھنے سے پہلے، کوئی بیان کرنے سے پہلے، یہ بہت اچھی حدیثیں ہیں کہ جس سے ذرا ان کو جب آگے وہ اپنا نیک عمل کریں گے تو یہ بار بار چیز ذہن میں رہے گی کہ سب سے پہلے تم نے کیا لکھا تھا، سوچو کہ نیت میں اخلاص رکھنا ہے، تو پھر ہر چیپٹر لکھتے ہوئے، ہر لائن لکھتے ہوئے، بلکہ ہر لفظ لکھتے ہوئے بس اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا حسن ظن اکابرین کے بارے میں ہمیں بھی اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو مطلوب اور مقصود رکھے اور غور کرے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ تو ہم کتنے نیک عمل کرتے ہیں دن بھر کے اندر، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہی شیطان ہماری نیتوں کے اندر فساد پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بجائے بعض اوقات تو ہم صرف مخلوق کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کبھی چاہتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق بھی راضی ہو جائے، اور کبھی کوئی بہت ہی مخلص لوگ ہوتے ہیں مخلوق کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے اور اسی کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے گھروں میں تربیت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے خود بسا اوقات ایک غلط قسم کے رول ماڈل بن کر ہمارے لیے ایک غلط مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں
دکھاوے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے جج کرتے ہیں کہ اگر ان کی تعریف ہوتی ہے تو بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، تعریف چھوڑ دی جاتی ہے تو عمل بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. تو بچے بھی آخر ذی شعور ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد پہچان جاتے ہیں کہ ابا جان ریاکاری میں مبتلا ہیں، امی جان بھی ریاکاری میں مبتلا ہیں. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ریاکار کے بارے میں، جس میں اخلاص کی کمی ہے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اس کے اندر ایک نشانی بیان فرمائی کہ ضرور آپ نشانی پائیں گے کہ وہ لوگوں کے سامنے چاق و چوبند نظر آئے گا اور تنہائی میں بالکل سست نظر آئے گا. یعنی لوگوں کے سامنے تو نوافل بھی پڑھ رہا ہے اور اچھی اچھی باتیں بھی کر رہا ہے، گھر کے اندر دل بھی نہیں چاہے گا یہ کام کرنے کو. اور فرمایا اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے گی تو اپنے کام کو بڑھا دے گا، اور جب اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی یا تعریف نہیں ہوگی، یہ بھی حوصلہ شکنی کی ایک صورت ہے، تو وہ اپنے کام کو کم کر دے گا. تو یہ بڑی واضح نشانی ہے. اگر واضح ہو جائے تو مسجد میں چندہ بھی لگاتار بھی ہو رہا ہے اور مقدار بھی بڑھ رہی ہے، اور اگر کوئی نام نہیں ہے تو چندہ دینے رک گئے، اس کا مطلب ہے کہ ریاکاری تھی. اگر کسی کی کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اس نے جواب میں تعریف کر دی کہ آپ نے بہت پیاری بات کہی، آپ نے تو میرا ایمان بچا لیا، تو دل چاہتا ہے کہ چار باتیں اور بھی اسے کہیں بلکہ دوسروں کو بھی کہیں. اور اگر اس کو کہا اور اس نے کہا بھائی اپنے پاس رکھیں، مجھے مزہ نہیں آیا، یا میں تو عمل نہیں کروں گا، یہ کیا آپ نے بات کی، کوئی سطحی قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ، تو بس پھر وہ تبلیغ دین ہی چھوڑ دی. اس کا مطلب اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی. خلاصہ کلامی جس طرح ہر عمل کے بارے میں تھوڑا سا غور کر کے ہم اپنا صحیح ذاتی محاسبہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہماری نیت میں اخلاص ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بڑے جو ہمارے گھر کے ہیں وہ اپنے ہر عمل کو مخلص کر کے دکھائیں، تاکہ ہمارے بچے بھی اخلاص سے کام کر سکیں اور اپنی نیتوں کو مخلص کر سکیں. لیکن چونکہ تربیت کا فقدان ہے، گھروں میں دیکھ لیں تو یہ صورتحال. آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں آ جائیں تو جب ٹیچرز اس طرح کی حرکتیں کرتے نظر آئیں گے تو بچوں میں بدرجہ اولا برائیاں جنم لیں گی. اس طرح آپ مساجد میں آ جائیں، دینی حلقوں کے اندر آ جائیں، یہاں پر بھی بہت ایسے ہی چلتا ہے. تو ہر طرف معاشرے میں بگاڑ بہت زیادہ ہے. ایسے میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں کہ جو اپنے آپ کو بالکل مخلص رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کریں، اور بالکل مطلب نہ نام و نمود کی خواہش ہو، بلکہ اگر نام و نمود ہونے لگے، اگر کوئی ہمارے ناموں کا اعلان کرنے لگے تو کوفت محسوس ہونے لگے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر بہترین بزرگی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں. کیونکہ جو اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے کام کو دیکھا جائے، جو چاہتا ہے کہ مجھے سراہا جائے، جو چاہتا ہے کہ میرے نیک عمل کے بدلے میں مجھے مرکز محفل اور مرکز نگاہ بنا لیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. اور اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں بلکہ ان چیزوں سے وہ اور زیادہ کوفت محسوس کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بزرگی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، ضمن ایک بات عرض کر کے پھر انشاءاللہ حدیث کی طرف آتے ہیں، کہ ہمیں کسی کو دیکھ کر بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بیان کر رہا ہے اور اچھا بیان کر رہا ہے، پبلک کو نعرے وغیرہ لگ رہے ہیں، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ سوچنا کہ دیکھو جی یہ ریاکارانہ بیان کر رہے ہیں، بار بار یہ لوگوں کو ایسی باتیں کہتے ہیں تاکہ لوگ نعرے لگائیں، اس کا مطلب ہے دکھاوے کے لیے بیان کر رہے ہیں، بس لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. ہمیں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہر شخص خود اپنا محاسبہ کر لے. اسی طرح اگر کوئی نعت خان نعت پڑھ رہا ہے، ایک شعر کو بار بار پڑھتا ہے، لوگ اس پہ پیسے دے رہے ہیں، تو یہ سوچنا کہ یہ ضرور اسی لیے پڑھ رہا ہے تاکہ مجھے پیسے ملے. ہمیں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں. ہم کیوں کریں بدگمانی؟ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے لیے ہی پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، ضمن پیسہ بھی کوئی دے رہا ہے تو اس کی مرضی ہے. اسی طریقے سے اور دیگر امور میں کوئی آرام سے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کہنا ایک دوسرے کے کان میں دے گا نا کیسا ریاکارانہ نماز پڑھ رہا ہے، ہلکے ہلکے. اگر ہم لوگ نہیں ہوتے نا تو بڑی تیز پڑھتا ہے. تو کیا ضرورت ہے ایسی بدگمانی کرنے کی؟ تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بدگمانی کریں، لیکن اپنا محاسبہ ہم خود کریں کہ ہماری نیت کیا ہے. ہاں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حاکم قسم کے ہیں یا ان کے کچھ ماتحت ہیں، متبعین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مقرر کیا ہے اپنے سے نیچے والوں کی اصلاح پر اور تربیت پر، ان کے لیے شرعاً جائز ہے کہ وہ تھوڑی بہت دل میں بدگمانی رکھ کر پھر سامنے والے کے عمل کو دیکھیں تاکہ اصلاح کا دروازہ کھلے. اب اگر ایک میں شخص کو دیکھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک پیر صاحب ہے، ان کا ایک مرید ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے بڑا آرام سے نماز پڑھ رہا ہے، ویسے پیر صاحب دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا تیز پڑھ لیتا ہے، تو ابھی پیر صاحب کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس کو سمجھائیں گے
کہ بھئی ایسا محسوس ہوا ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو. کیونکہ اب اگر وہ حسن ظن قائم کریں کہ نہیں مجھے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور واقعی مرید میں بگاڑ ہو تو پھر تو تباہ ہو جائے گا. ایسے ہی ماں باپ اپنے اولاد کے لیے، ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، پیر اپنے مریدین کے لیے اور علماء عوام الناس کے لیے اسی طرح ایک نگاہ رکھیں گے تاکہ تھوڑی بہت بدگمانی کو دل میں جگہ دیں گے، یقین کی حد تک نہیں لیکن جگہ دیں گے تاکہ اصلاح کے دروازے کھلیں. اگر آپ شک ہی نہیں کریں گے، کسی پہ تھوڑا سا گمان کو بدگمانی کی طرف لے کر نہیں جائیں گے تو پھر کیسے اس کی اصلاح ہوگی؟ یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کسی کو غلط گمان کرتے ہیں تو پھر اس کو صحیح کی طرف لانے کے لیے عملی قدم اٹھاتے ہیں. اس لیے ان باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک اور حدیث اس بارے میں دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم جہاں بھی سفر کرتے یا کسی بھی وادی سے گزرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ثواب میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، مکمل شریک ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ انہیں بیماری نے روک رکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مگر وہ ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، یعنی لفظ سے بیان فرمایا باقاعدہ. اور یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب انسان اخلاص اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو بعض اوقات عمل نہیں بھی کرتا تب بھی اس کی نیت پر اللہ تبارک و تعالی مکمل عمل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی نیک عمل سب مل کر کر رہے ہیں، میں بیمار ہوں، میں ان کے ساتھ مل کر نہیں کر پا رہا، تو اب میرے دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے موقع ملتا میں بھی کرتا، تو لوگ کہتے ہیں یار واہ کیا نیک عمل کیا ہے. اب حالانکہ ابھی عمل نہیں کر رہا ہے لیکن میری نیت میں بھی اخلاص نہیں ہے، بلکہ دل یہ ہے کہ اگر عمل کا موقع ملتا تو واہ واہ ہوتی، تو اس نیت پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. ادھر یہی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وہ عمل بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو نیت اتنی خالص ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیتے، اگر موقع ملتا تو ان کو مکمل جہاد کا ثواب حاصل ہوگا. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال